شامیر کی شادی آپ کی بیٹی سے کرا اور میں ہماری بھی شادی شمیر سے ہی ہوگی۔ آخری بار بتا رہی ہوں، نوروز آدم کو ماروں گی۔ سوچ بہت بڑا رسک ہے۔ انعام اس سے بھی بڑا ہے۔ چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ ہیلو فرینڈ، نواب نے بڑی چالاکی سے ساری چال نوروز آدم پر الٹ دی ہے۔ اس نے اپنے خاص بندے ضمیر کو استعمال کرتے ہوئے انا کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اس کی ماں کو اس کے باپ نے نہیں بلکہ نوروز آدم نے مارا ہے۔ جب سے یہ بات انا کو پتہ چلی ہے کہ اس کی ماں کا قاتل نوروز آدم ہے، تب سے اسے بہت پچھتاوا ہو رہا ہے کہ اس نے نوروز آدم کو رہا کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس لیے وہ پھر سے اپنی یہ غلطی سدھارنے کے لیے اپنے باپ کے ساتھ مل کر نوروز آدم کو مارنے کا پلان بنا چکی ہے۔ وہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے شامیر کو استعمال کرے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ شامیر اس سے محبت کرتا ہے اور اسی محبت کا فائدہ اٹھا کر وہ ایک بار پھر سے شامیر سے دھوکہ کرنے والی ہے۔ جبکہ یہ بات شامیر نہیں جانتا، لیکن نوروز آدم جانتا ہے کہ انا کو شامیر سے کوئی محبت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بار پھر اس کے ہاتھوں بے وقوف بن رہا ہے، کیونکہ اسے نواب کا اس طرح اتنی آسانی سے ہار مانتے ہوئے اپنی بیٹی کا رشتہ شامیر کے لیے لانا کچھ ہضم نہیں ہوا تھا۔ نوروز آدم نے اپنے بیٹے کو بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ انا کی محبت میں اتنا پاگل ہو چکا ہے کہ وہ انا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ جب نوروز آدم اپنے آدمیوں کے ذریعے انا اور نواب کو مروانے کی کوشش کرتا ہے تو شامیر اپنے باپ کے خلاف جا کر ان کی کوشش کو ناکام بنا دیتا ہے۔ تو میر حسن شامیر کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ پھر سے اپنے باپ سے غداری کر رہا ہے۔ اسے نہیں لگتا کہ صاحب اس بار اسے معاف کریں گے، تو شامیر میر حسن کو جواب دے گا کہ صاحب نواب اور انا کو مارنا چاہتے ہیں اور وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ انا کو کبھی مرنے نہیں دے سکتا۔ تب میر حسن یہ بات نوروز آدم کو بتاتا ہے تو نوروز آدم کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ شامیر کو کیسے سمجھائے، اس لیے وہ نواب اور انا کو مارنے کے لیے قصائیوں کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب نوروز آدم اسی مقصد کے لیے قصائیوں کے پاس جاتا ہے تو قصائی برادری شامیر کی غداری کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کرتی ہے۔ زبردست قصائی کی بیوی نوروز آدم سے کہتی ہے کہ انہیں شامیر سے بہت امیدیں تھیں، لیکن ہر بار موقع ملنے کے باوجود اس نے نواب کی بیٹی کو زندہ چھوڑ دیا۔ تو نوروز آدم انہیں یقین دلائے گا کہ اس بار وہ نوابوں سے بدلہ ضرور لیں گے، اور پھر نوروز آدم گھر آ کر اپنی ماں کو فیصلہ سناتا ہے کہ اب وہ شامیر کی شادی نواب کی بیٹی سے کروانے کے لیے راضی ہیں۔ تبھی نوروز آدم کی بھتیجی مدیحہ کہتی ہے کہ پھر اس کا کیا ہوگا؟ تو نوروز آدم جواب دے گا کہ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی شادی بھی شامیر سے ہی ہوگی۔ تو یہ سن کر شامیر احتجاج کرے گا تو نوروز آدم کہے گا کہ انہوں نے اس کی بات مانی ہے تو اسے بھی ان کی بات ماننی ہوگی، اور پھر شامیر انا سے ملے گا اور کہے گا کہ صاحب کو لگتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی مقصد کے تحت شادی کر رہی ہے، تو کیا انہیں ٹھیک لگتا ہے؟ تو انا جواب میں کہے گی کہ لگتا ہے کہ اس نے بھی انہیں چھوڑ کر غلطی کر دی ہے۔ تو شامیر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس کے باپ کا خیال غلط ہے، اور پھر انا گھر جا کر اپنے باپ سے کہے گی کہ اس سے پہلے کہ نوروز آدم کوئی اور چال چلے وہ جلد از جلد اس کی شادی طے کر دے، کیونکہ وہ ہر صورت میں نوروز آدم کو اپنے ہاتھوں سے ہی مارنا چاہتی ہے۔ تو نواب اپنی چال کامیاب ہونے پر بہت خوش ہوتا ہے، لیکن ضمیر انا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ایک بار پھر اچھی طرح سوچ لے، کیونکہ شامیر سے شادی کرنا ایک بہت بڑا رسک ہے۔ تو انا کہے گی کہ انعام بھی تو بہت بڑا ہے، کیونکہ اپنے دشمن کو اپنے ہاتھوں سے اسی کے گھر میں مارے گی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، تبھی اچانک نوروز آدم کی حالت بگڑ جائے گی، تو اسے فوراً ہسپتال لے جائیں گے۔ تو شامیر کو انا پر شک ہو جائے گا، وہ فوراً غصے میں انا کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ آخر اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے، کہیں اس کے باپ کو مارنے میں اس کا ہاتھ تو نہیں ہے۔ تو انا بھی یہ سن کر حیران رہ جائے گی، کیونکہ اسے بھی نہیں معلوم کہ اس کے باپ نے نوروز آدم کو ایسا زہر کھلایا ہے جو اس کی جان بھی لے سکتا ہے۔ دوسری طرف نواب کی بیوی مدیحہ کو بھڑکائے گی کہ وہ کسی بھی طرح سے اس شادی کو رکوا دے، کیونکہ وہ نوابزادی اس گھر میں آ ہی اس لیے رہی ہے تاکہ وہ سب کچھ برباد کر سکے۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔